جنگل میں ایک شیر تھا جو کہ 2 دن سے بھوکا تھا۔ وہ اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے جنگل میں ادھر ادھر پھر رہا تھا، مگر اس کو شکار نہیں مل رہا تھا۔ جنگل میں شدید گرمی کے دن تھے اور دوپہر کا وقت تھا۔ اس وقت جنگل کے تمام جانور شاید کہیں غائب تھے، لیکن اپنے پیٹ کی خاطر شیر جو تھا ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ لگاتار جنگل میں شکار کی تلاش کر رہا تھا۔ اچانک شیر کو دور ایک چھوٹا سا ہرن گھاس کھاتا ہوا نظر آیا۔ شیر نے اسی وقت اس ہرن کا شکار کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ 2 دن سے بھوکا تھا۔ تو شیر نے اپنی نظریں اس ہرن پر جما لیں۔ ہرن جو گھاس کھا رہا تھا اس شکار کی رنریتی سے بے خبر تھا۔ جیسے جیسے شیر ہرن کے پاس جا رہا تھا، شکار کے چانسز زیادہ بڑھ رہے تھے، لیکن اچانک پاسا پلٹتا ہے۔ ہرن گھاس کھاتے کھاتے پیچھے مڑ کے اچانک دیکھتا ہے تو اس کو شیر اس کی طرف بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہرن شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور شیر ہرن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہرن وہاں سے بھاگ نکلتا ہے، اتنا تیز بھاگتا ہے کہ شاید اس کو لگا کہ آج میرا زندگی کا آخری دن ہے، تو وہ جتنا تیز ہو سکے بھاگتا ہے۔ شیر بھی اسی وقت دوڑ لگاتا ہے اس ہرن کے پیچھے۔ شیر کو اپنی بھوک مٹانی ہے، ہرن کو اپنی جان بچانی ہے۔ بھاگتے بھاگتے ایک بہت بڑی ندی آ جاتی ہے۔ شیر ہرن کے پیچھے اور ہرن اس کے آگے، شیر ہرن کے پیچھے اور ہرن اس کے آگے بھاگ رہے ہیں، اور بھاگتے بھاگتے ایک بہت بڑی ندی آ جاتی ہے۔ ہرن اسی وقت رک جاتا ہے۔ ہرن فوراً پیچھے مڑتا ہے اور پیچھے مڑ کے پھر سے بھاگ کر اتنی بڑی چھلانگ لگاتا ہے کہ وہ اس ندی کو عبور کر لیتا ہے۔ شیر بھاگتے بھاگتے جیسے ہی وہ ندی دیکھتا ہے، شیر بھی اس ندی کو عبور کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر ناکام رہتا ہے۔ ہرن ندی کے دوسری طرف چلا جاتا ہے اور وہاں سے وہ بھاگ جاتا ہے، اور شیر ندی کے اس طرف رہ جاتا ہے۔ شیر اپنے شکار سے ناکام رہا اور ہرن اپنی جان بچا چکا تھا اور وہاں سے بھاگ چکا تھا۔ فرینڈز، ہمیں یہاں سے ایک بہت بڑا اور امپورٹنٹ لیسن ملتا ہے۔ ایسی کیا وجہ تھی کہ شیر طاقتور اور ہرن سے اتنا بڑا ہونے کے باوجود بھی وہ ندی کراس نہ کر پایا؟ اور ایسی کیا وجہ تھی کہ ہرن چھوٹا ہونے کے باوجود بھی ندی کراس کر گیا؟ اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ تھی۔ ان دونوں کا جو مقصد تھا، جو ایم تھا، جو گول تھا، وہ ڈیفرنٹ تھا۔ ہرن کا مقصد بہت بڑا تھا، اس کا مقصد تھا جان کو بچانا۔ اس نے اپنی جان کو بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی اور ندی کراس کر گیا، جبکہ شیر اتنا بڑا ہونے کے باوجود بھی اس کا مقصد بہت چھوٹا تھا۔ شیر کا مقصد تھا صرف اپنا پیٹ بھرنا، تو اس نے اپنے اس مقصد کے مطابق ہی کوشش کی اور اپنے شکار سے ناکام ہو گیا۔ ان دونوں کے مقاصد، ان دونوں کی کامیابی اور ناکامی کو ڈیسائیڈ کر چکے تھے۔ تو دوستو، اگر ہماری زندگی کا مقصد بھی چھوٹا ہوگا اور صرف پیٹ بھرنے جتنا ضروری ہوگا، تو ہم بھی اس شیر کی طرح ناکام رہیں گے اور اپنے شکار سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، مطلب اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اور اگر ہماری زندگی کا مقصد اس ہرن کے مقصد جتنا بڑا ہوگا، یعنی کہ جان بچانے جتنا زیادہ ضروری ہوگا، تو ہم اس ہرن کی طرح ندی کو ضرور کراس کریں گے اور اپنے مقصد کی طرف گامزن رہ کے اپنے مقصد کو حاصل کر لیں گے۔ تو دوستو، آپ کو اپنے مقصد کو
بڑا رکھنا ہے، اپنے گول، اپنے خواب اور اپنے ایمز کو بڑا رکھنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو اتنی ہی زیادہ انرجی کی بھی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے گولز چھوٹے ہوں گے، آپ کے ایمز، مقاصد اور خواب چھوٹے ہوں گے، تو آپ کوشش بھی اتنی ہی کرو گے اور اپنے ایک کمفرٹ زون میں کامیاب ہو کر بیٹھ جاؤ گے۔ تو جتنا بڑا خواب، جتنا بڑا مقصد، اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی کوشش۔ سو فرینڈز، آج کی اس چھوٹی سی کہانی کا لیسن، میسج یہ ہے کہ اپنی زندگی میں جتنا ہو سکتا ہے اپنے مقصد، اپنے خوابوں کو بڑے سے بڑا رکھیں۔ آپ کو اس کے لیے اتنی ہی زیادہ ڈرائیونگ فورس کی ضرورت ہوگی اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اگر آپ نے اپنے خوابوں، اپنے ایمز اور مقاصد کو چھوٹا رکھا تو آپ کو اتنی ہی کم ڈرائیونگ فورس کی ضرورت ہوگی اور آپ ایک بہت لو لیول تک کامیاب ہوں گے۔ بڑی کامیابی کے لیے بڑے مقصد اور بڑے ایم اور بڑے خوابوں کو دیکھنا شروع کریں۔ سو دوستو، آپ کیسے اپنی زندگی میں اپنے خواب اور اپنے ایمز کو پلان اور حاصل کر سکتے ہیں، میں آپ کو 4 پوائنٹس میں سمجھانے والا ہوں۔ میں ہوں کاشان، on a mission to change you۔ تو آپ کو کن 4 سٹیپس کی ضرورت ہے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے؟ نمبر 1، اسٹارٹ تھنکنگ رائٹ ناؤ۔ آپ ابھی سے، آج سے سوچنا شروع کریں کہ آپ کو اپنی زندگی میں کیا پانا ہے اور کس حد تک پانا ہے، اور اس پہ عمل کریں۔ نمبر 2، اپنے گولز کو سوچنے کے بعد لکھ لیں اور اپنے کسی دوست سے، کسی ریلیٹیو سے، ایسے بندے سے شیئر کریں جو کہ آپ کو ایک پازیٹیو انرجی گیو بیک کرے۔ نمبر 3، جب آپ اپنے مقاصد کو سوچ لیں، ان کو لکھ لیں، تو آپ پلان کریں کہ آپ نے سب سے پہلا سٹیپ کون سا لینا ہے۔ شروع میں چھوٹے چھوٹے سٹیپس بنائیں، چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس بنائیں۔ جیسے چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس ملتے جائیں گے تو الٹیمیٹلی اور اینڈ میں آپ کو ایک بڑا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اور نمبر 4، جب آپ اپنے مقصد تک پہنچ جائیں تو سیلیبریٹ کریں اور دوسروں کو موٹیویٹ کریں اپنی لائف کو لے کر، اپنے مقصد کو لے کر۔ تھینک یو سو مچ۔ اور ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا اور پوری دنیا تک شیئر کرنا نہ بھولیں۔ خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ اسٹے موٹیویٹڈ۔